نبتة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فرمایا مثال انہاں لوگاں دی جڑے اپنا مال اللہ تعالیٰ دے رستے تے خرچ کردے نے. فرمایا انہاں دی مثال اس وانگر ہے کہ کوئی بندہ ایک دانہ زمین تے سٹے تے اس دانے جو تو اگوں 7 بالاں تے 7 سٹے اگڑ اور ہر سٹے دے وچ 100 دانے ہون. فرمایا اللہ تعالیٰ دے رستے تے خرچ کرنے والے دی مثال بھی ایویں ہی ہے. ایک دانہ سٹیا اس دانے دے اگوں 7 سٹے ہو گئے, ہر سٹے دے وچ 100 دانے سن. رب تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ دے رستے تے خرچ کرنے والے دی مثال بھی ایویں ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دے بدلے 100 گنا عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اے سورہ بقرہ دی آیت نمبر سورہ بقرہ تیسرا پارہ اور تیسرے پارے کے چوتھے رکوع کی پہلی آیت تہاڈے سامنے تلاوت کر رہے ہیں. تیسرے پارے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے رستے تے خرچ کرنے والے کی مثال ایویں ہے جویں کوئی بندہ ایک دانہ زمین تے سٹے انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. فرمایا اس دانے جو کو 7 سٹے کر فی کل سنبلۃ 100 حبہ, ہر سٹے دے وچ اگو 100 دانے ہون. فرمایا اللہ تعالیٰ دے رستے تے خرچ کرنے والے کی مثال بھی ایویں ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نوں جویں ایک دانہ سٹے والے نوں 700 دانے ایک دانے دے عوض عطا فرمانا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ دے رستے تے خرچ کرنے والے نوں اللہ تعالیٰ ایویں ہی عطا فرمانا ہے. یعنی کی مطلب اللہ تعالیٰ دے رستے تو ایک خرچ کرسی اللہ تعالیٰ 700 گنا عطا فرماسی. اور فقط اتنے تک نہیں, فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تے اخلاص تے جویں جویں اخلاص ہے اللہ تعالیٰ چاہے تے یضاعف لمن یشاء, چاہے تے 700 تک نہ رہے اس کو بھی دگنا عطا فرماوے. واللہ واسع علیم. اللہ تعالیٰ وسعت والا بھی ہے, علم والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنا عطا کرنے کے بعد تنگی بھی نہیں آتی اور اللہ تعالیٰ سے کسی کا دل پوشیدہ بھی نہیں ہے. جتنا کوئی بندہ اخلاص نہ دے سی, ایک دانہ بندہ 700 دانے اخلاص بڑھ گیا تے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بد بھی عطا فرما دے تے اللہ تعالیٰ کی وسعت سے کمی نہیں آتی. اے پہلی آیت مقدسہ تہاڈے سامنے تیسرے پارے دے وچ تلاوت کیتی ہے. اج ساڈا عقیدہ ایمان بڑا ظاہر تے ساڈا ایمان ہے بالکل ایک بارش آتی بھی اسی پھر بھی اسی کدے بھی اللہ تے توکل کرتے ہویا زمین تے دانے زٹ چھوڑو آپ اللہ تعالیٰ تے چتا دے سی. یہ مطلب اسا ظاہر دیکھیا ہویا ہے کہ زمین چو دانے اگدے, زمین کے دانا سٹو دانا اگتا ہے, ایک من سٹو 2-4 من کم از کم مزید آ جاتے ہیں. اسا یہ ظاہر دیکھیا ہویا ہے لہذا سانو زمین تے اعتماد ہے کیوں ظاہر دیکھیا ہویا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے اعتماد سانو نہ رہا. اسی اتنے جس ویلے زمین تے دانا سٹ رہے ہوتے ہیں حالانکہ اس دانے کو اگانا بھی رب کا کام ہے, پھر اس کے وچ وسعت برکتاں دینا وہ بھی رب تعالیٰ کا کام ہے. جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنے واضح طور پہ بیان فرمایا کہ اسی 700 گنا عطا فرماتا, اس بات سے ساری توجہ کو نہیں کیونکہ وہ غیب کا جان ہے, وہ دنیا سے نظر نہیں آتا. دنیا سے بھی نظر آ جاتا ہے اگر اب ہو گیا. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم کا فرمان مبارک آپ فرماتے ہیں بندہ مومن کدو بنتا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم دنارے لائے جاتے ہیں, ہر محفل دنارے حیدری یا علی دنارے لگتے ہیں. اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم فرماتے ہیں بندہ سچا تے پکا مومن کدو ہو سی. آپ فرماتے ہیں بندہ مومن اس ویلے بن سی جس ویلے
اس کا اعتماد موجود چیز پہ ود کے اس چیز دیتے ہوئے جیڑی چیز اللہ تعالیٰ نے ہاں موجود ہے. ایک موجود چیز ہے آج سامنے لقمہ پہ اٹھا کے کھا لینا ہے. یہ لقمہ میرے سامنے پہ میرے پیٹ میں اتر جاتی اس سے اعتماد کھٹ ہوئے شاید اللہ تعالیٰ ہانی پہنچ جاتے ہیں یا کوئی آفت آوے کہ لقمہ میرے کو سلامت نہیں لگا دے اس سے اتنے اعتماد نہ کرے بلکہ اس چیز سے اس کو بھی بڑھ کے اعتماد کرے جیڑی چیز اللہ تعالیٰ کے دربار سے موجود ہے. مومن اس ویلے ایسی جس ویلے اپنے سامنے موجود چیز دیتے خدا اعتماد نہ ہوئے اس چیز دیتے اس کا اعتماد اس سے کئی گنا بد ہوئے جیڑی چیز اللہ تعالیٰ کے دربار سے موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیتا ہے. آج سارے ایمان کمزور ہو گئے اسی زمین سے دانا سکتے ہیں سانو پتہ ہو گیا کتنے اسی یقین کر کے تعالیٰ کا توکل کر کے سٹو جی بس دانا سک ساتھ دانے نال سٹا جمسی کے سٹے نال وہ کئی دانے جمسن اتنے اسی موجود تے اعتماد کر لینے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں ہزار بیان فرمائے اور فرمایا کہ یہ آیت مقدسہ جی تمہارے سامنے تلاوت کی تھی. فرمایا ایک بندہ ایک چیز اللہ تعالیٰ کے رستے سے دے اس کی مثال یہی ہے جب ایک بندہ دانا اللہ زمین تے سٹے اب کو 7 سٹے ہو کر ہر سٹے کے اندر 100 دانے ہون کہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے رستے سے خرچ کرنے والی کی مثال یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا عطا فرمانا ہے. سمجھ آ گئی 700 گنا عطا فرمانا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے کہ اس بھی اضافہ کرتے ہیں اور وہ وسعت والا بھی ہے میرے بالا بھی ہے. گل سمجھ آئی نہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کے کریم کا فرمان تمہارے سامنے تلاوت کی. آپ نے فرمایا بندہ مومن اس سے بنسی جس میں موجود چیز کے اوپر اعتماد خدا گھٹ ہوئے اور اس چیز پہ جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس پہ اعتماد اس بندے کا اس کو کئی گنا بند ہو گئے کہ مومن نہ بن سی. سارا اعتماد اس پر بالکل اٹھ گیا. ایویں نہیں مولوی لگے رہتے ہیں جی اپنا بھی دبا بیٹھیے نہ اگے جنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار سے انہوں کا پھر سنو جی. پہلے چند گلا ساڈے اسلاف جڑے سن وہ اللہ تعالیٰ کے رستے سے کیویں خرچ کرتے سن. لیکن اس کو پہلے حکایت مقدسہ پھر بھی سن لو. چوتھے پارے کی پہلی ہے چوتھے پارے کی پہلی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. فرمایا اس ویلے تک تسی کامل نیکی نو نہ پا سکو اس ویلے تک نیکی دے تمام تسا نہ حاصل کر سکو حتی تنفقوا مما تحبون حتی کہ تسی اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے رستے سے خرچ کرو جیڑی تمہیں سارا تو زیادہ پسند ہے. نیکی نو نہ پا سکو نیکی تہاڈی کامل نیکی ادو بنے گی کہ جس ویلے تسی اللہ تعالیٰ کے رستے سے خرچ کرو تے کامل چیز کو خرچ کرو. اچھا کہ ایمان میں کمزور ہو گئے اسی اللہ تعالیٰ کے نام میں سب تو ذلیل ترین چیز نہیں ہوتی ہے. کدے کوئی مستحق آ گئے منگل واسطے آ گئے جیب سے ہاتھ مار رہے سارے کو چھوٹا جا چھوٹا ہونا ہے وہ تلاش کر کے سارے کو چھوٹا کرو. بلکہ گرامر کی مثال مشہور ہے کہ سارے گرامر کے عام طور پر ہوتا ہے میں بارہا روکتا بھی رہتا ہے لگنے کی فلانے کی بکری فلانے سے فصل سے چلی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نام کی کوئی چیز نہ چھٹی کہ میں آپ کرے کہ سارے لاکے جاتے فلانے کی بکری فلانے سے فصل سے چلی گئی ہے اللہ
ذریعہ بن گیا. اگر یہ کیا جائے دوسری تعلیم یہ ہوتی کہ اس اتنی چیز بھی نہیں چھٹی جتنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتی جاتی. پھر مانا یہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں سارے کو قریب چیز دی جاتی چاہتی ہے اور وہ چیز بھی مطلب نہیں چاہتی. تو کیا سمجھ آئی یہ بولیاں تسی عام سنتے آتے ہو لیکن قرآن کہنا ہے اس ویلے تک تسی نیکی نے کمال اور نیکی کی حلاوت نہ پا سکو جس ویلے تک تسی اور چیز رب تعالیٰ کے دربار سے پیش نہ کرو رب تعالیٰ کے راستے میں پیش نہ کرو جڑی تمہیں سب تو زیادہ پسند ہے. آن دیکھو ساڈے اسلام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ وہ کیویں اپنا مال اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرتے تھے. شافعی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ربضہ دے علاقے سے مقیم سن اور آپ نے بہت سارے جو کہ ربضہ گران سی دیہات سی اس ربضہ گران کے اندر آپ نے بہت سارا مال مویشی رکھے آیا سی اور بہت سارے آپ نے چرائے رکھے ہوئے سن. قبیلہ بنو سلیم دا ایک بندہ آپ کی خدمت حاضر ہوا عرض کرنے لگا اسی صحابی رسول نے میرا دل کرتا ہے میں تہاڈی خدمت سے رہاں میں تہاڈی خدمت کراں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت اور اپنے عرفان کی جو دولت عطا فرما رکھی ہے تہاڈی صحبت کے رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ مینوں بھی اس کا کوئی حصہ عطا فرماوے میں تہاڈی خدمت کرانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا میں ہر شخص کو اپنی رفاقت سے رکھنا پسند نہیں کرتا. اگر آپ میری خدمت میں رہنا ہی چاہتے ہیں پھر میری کوئی شرطیں نہیں اگر انہیں شرطوں قبول کر لیا جائے پھر میرے نہ فکر ہو میں نے کوئی استدعاء نہیں کوئی انکار نہیں لیکن میری شرط ہے وہ کہنے لگے جی دسے تہاڈی کی شرط ہے. آپ نے فرمایا کہ میں گل آکھاں گا میری اطاعت کرنی پڑی. آپ نے فرمایا دسو جی قبیلہ بنو سلیم کا بندہ کہنے لگا دسے تہاڈی کیڑی اطاعت کس کام دے وچ اطاعت کرنی پڑی. آپ نے فرمایا نہیں کہ میں گناہ سے تیری اطاعت بالکل اطاعت کراں فقط اس گل سے میں کراں گا کہ میں جس ویلے آکھنا ہے کہ میرے مال کو فلانی چیز اللہ تعالیٰ کے راستے سے پیش کر تے پھر سوچ وچار نہیں کرنی کہ ساڈے آقا نے صحابی نے اے چیز کیوں آکی یہ تو سانو آپ کو محبوب سی یہ چیز میں نہیں دے سکتا. آپ نے فرمایا جس ویلے میں کہہ سکا میری انگلی کا اشارہ اٹھ جائے اے چیز اللہ تعالیٰ کے راستے سے دینی ہے تے پھر سوچ وچار نہیں کرنی کہ ساڈے آقا حضرت ابو ذر غفاری نے اس پر اشارہ کیوں کیتا یہ تو ساڈے گھر کی آپ کی لوڑ ہے نا. جس ویلے میرے منہ جو لفظ نکلے میری انگلی کا اشارہ اٹھے تو فوراً بغیر سوچ و وچار سے اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے پیش کر دینا. وہ کہنے لگے کہ مال پڑا اسی تہاڈے لنگر مال کسی آپ کو اس کو مولا کریم دے راستے سے لٹا دو تو سب کو پھر سوچ وچار کرنی تہاڈی شرط سانو مقبول ہے میں تہاڈی خدمت چ رہنا. وقت گزرتا جا قبیلہ بنو سلیم کا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت سے حاضر ہے. آپ جس مال کا اشارہ کرن ایس چیز نو ایس ریوڑ نو ایس بکریاں نو ایس اٹھاں نو اللہ تعالی کے راستے میں پیش کر دو. آپ کا فقط اشارہ ہونا انہاں اللہ تعالی کے راستے سے اس کو پیش کر دینا. ایک دن اتفاق ہوا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بندہ ساڈے کول آیا حاجت لے کے آیا بھوکے نے حاجت لے کے ساڈے کول آئے نے لہذا میرے پورے ریوڑ کے وچوں سارے تو زیادہ خوبصورت ترین اور سب سے عمدہ جڑا تہاڈا سب سے زیادہ پسند ہوئے انہوں پیش کرو تاکہ ذبح کر کے اپنی بھوک بجھان اور اپنی عادت پوری کرن. قبیلہ بنو سلیم کا اجر سے بڑھیا
دیکھا جیڑا اٹھ انہاں نوں پسند آیا، جیڑا اٹھ انہاں نوں پسند آیا کہ سارے اٹھاں دے وچ ہزاراں اٹھاں دے وچ آئے اٹھ جڑا ہے سب سے خوبصورت بھی ہے اور سارے کو زیادہ سانوں پسند بھی ہے، لیکن یہ اگر اٹھ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر چھوڑا، اس اٹھ کی سانوں بھی لوڑ پیندی ہے، اساں پھر ہزاراں اٹھیاں رکھیاں ہوئیاں نے اور انہاں اٹھنیاں نوں مفتی کران دے واسطے اس اٹھ کی لوڑ پیندی ہے۔ اگر یہ اٹھ خرچ کر چھوڑتا اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے چھوڑتا تو اس کے بعد اٹھنیاں دے واسطے ساری اپنی حاجت چلی ہوئی ہے، اس دے واسطے تک ہوئے تے کوئی سوال کرنا پڑا ہے، یہ مجھے اٹھی سارے کوئی نہیں، باقی اٹھنیاں نوں جس کو اسی جفتی کرا تھا لہذا انہیں کرنا ہے کہ اس کے بعد میرا سارے کو زیادہ پسند ہے وہ چھوڑ لے انہاں اس کے بعد صورت ترین اٹھنی چھٹی چھوڑ کے کہ مستحق مجاہد تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ملاحظہ فرما رہے تھے آپ سے ہم کی کیفیت بدلنے لگ پئی، چہرے جلال میں تغیر ہونے لگ پیا، آپ فرماتے ہیں لگتا ہے یہ خیانت کی تھی، خیانت کی تھی تو جیڑی میں شرط پوری نہیں کی تھی، جا اس اٹھنی کو جلد چھوڑ جیڑا سب سے بہترین ترین خوبصورت ترین اٹھے ہو پیش کر وہ واپس گئے، سمجھ گئے کہ میری کون جڑی شرط ہوئی اس نے ناپسند فرمایا، جا کے جیڑا خوبصورت ترین اور سب سے زیادہ جیڑا دی انہوں عام حاجت سی اٹھ چڑیا چڑ کے پیش کیتا حضرت ابو ذر غفاری سردار، حضرت ابو ذر غفاری نے دو بندے جاتے دو قصاب جاتے ذبح کیتا، مستحقین کرتے اس کا گوشت تقسیم کیتا، تقسیم کرنے کے بعد پھر اس اپنے نوکر کو سدیا فرمایا کیسے آج میری خیانت کی تھی، میں تیرے نال شرط لائی جیڑی چیز میں آکھا اے چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر اس کام کی تو اجازت کر دیا، تو اجازت دس میری وصیت بھول گیا سے کیا تو میری حاجت کو مقدم رکھیا ہے؟ وہ کہنے لگا جی میں وصیت تہاڈی نہیں بھولیا، تہاڈی جیڑی روک کر رکھیا ہویا کہ نہیں شرط لائی سی اس شرط کو میں بھولیا نہیں، لیکن میں بہترین اٹھ اس واسطے اس واسطے صدقہ نہیں کر سکیا کہ ساڈے کول اتنی اٹھنیاں نے اور میں اٹھنیاں نوں مفتی کران واسطے سارے کول ہور اٹھ کوئی ایک کوٹ سی جڑا سب سے زیادہ بہترین سی، میں کیا اساں پھر اپنی حاجت پوری کرنے واسطے کسی اور کو سوال کرنا پڑا کیونکہ جفتی کی قیمت کے لیے وہ لینا جائز ہے، لازمی گل ہے ہر صاحب کسی کو سوال کرنا پڑا قیمت سے کسی کو روک لینا، کسی کو ڈگا لینا، کسی کو ٹکرا لینا، جفتی کے واسطے قیمت لینا کو جائز ہے، ساری شراب پا کے جفتی واسطے قیمت لینا کو جائز، بکری واسطے بکرا لیا، گھوڑی واسطے گھوڑا لیا، ماں واسطے بیل لیا، بھینس واسطے بھینسا دیتا، جفتی واسطے اس کی قیمت وصول کرنا حرام ہے، قیمت وصول کرنا لازمی گل ہے تو قیمت نہیں کہ پھر لازمی گل ہے کسی پر سوال کرنا پڑا کہ ساری اٹھنے واسطے اٹھ کو اس دقت واسطے پھر سوال کرنا پڑا اور سوال کی حقارت میں بدلے ہویا میں اٹھ اپنے واسطے بچا لیتا کہ ہر دیکھو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دی، انہاں عرض کی اے رسول اساں تہاڈی ضرورت کو مقدم رکھیا، خود تہاڈی اس چیز کی ضرورت ہے، اگر تساں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دے ہو تے پھر خود تہاڈی سوال بھی لوڑ پیا، خود تہاڈی ضرورت سی، اس واسطے میں تہاڈی ضرورت واسطے بچا کے رکھیا، میں تہاڈا وعدہ بھلا نہیں۔ کہ صحابی رسول نے کی جواب دیتا، آپ نے فرمایا اے غلام سن میں تجھے دسا ساری ضرورت کی فرمان لگے میری ضرورت اے وے خبر کی اندھیری رات معاشرت کا میدان سورج سما میں دیتے ہوئے کوئی کسی کا پرسن حال نہیں ہونا، اس ویلے تہاڈے اپنے آباد پر مقامانے نے فرمایا میری ضرورت تھی، اس ویلے میری ضرورت
فرمایا کہ ساڈا جڑا مال ہے اس میں شریک ہو کے دستے لیکن فرمایا میری ضرورت دنیا کی ضرورت میری ضرورت سمجھی ہے فرمایا میری ضرورت آخرت کی ضرورت میری ضرورت ہے کہ فرمایا میں اس ضرورت واسطے خرچ کر رہا تھا بچا کے پہ رکھنا ہے باقی آپ نے فرمایا جڑا مال رہ جانا ہے بچا کے بتا رکھنا ہے فرمایا اس کے اندر تین شریک ہوتے کتنے شریک ہوتے تین شریک سارے کو پہلے فرمایا بڑا مقدر شریک ہے بڑے مال بڑا مقدر شریک ہے تقدیر شریک ہے چاہے تو تقدیر و مال کا کو لائی لگے اور تقدیر میں امتیاز نہیں کرنا جانا ہے اچھا لا لینا جانا تو برا لا لینا فرمایا تقدیر شریک ہے تو بچا کے پہ رکھنا زیادت پوری کرتا تقدیر کو منظور ہوئے تو تقدیر تیرے کو مال لائی لگے تیری حاجت پہنچے ہی نہ پوری ہو سکے فرمایا اس کو بہتر ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے وہ پیش کر کے اپنی اس چیز کا مرتبہ لے اور فرمایا دوسرا شریک کون ہے فرمایا تھوڑے مال کے اندر دوسرا شریک تھوڑے بہت سارے وہ ہر وقت اس حسرت کے رہتے ہیں نہ کوئی ساڈا اس دنیا پہ رخصت ہوئے وہ مال سے جانتے ہیں اور اکثر طور پہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ جڑے کوٹھیاں بنا والے ہوتے ہیں وہ کوٹھیاں کے رہتے نہیں میں ایک نہیں دو نہیں 100 نہیں 1000 یہ مثالہ پیش کر سکنا ہے جنہ کوٹھیاں بنائیاں جنہ بنگلے بنائے انہاں بنگلے کے خود انہاں کو رہنا ایک دن بھی نصیب نہ ہویا زندگی باہر کے ملکاں سے باہر کے شہر سے کماتے لگ گئے جمایا اور انہاں کوٹھیاں کے وچ رہ کے ہر انہاں دی اولاد عیاشی کر رہے ہیں انہیں ہوتا کہ آپ نے فرمایا دوسرا تہاڈے مال کے اندر شریک تہاڈے قرآن ہے وہ ہر وقت حضرت کے رہتے ہیں پولیس جاوے اور یہ مال سارے ہاتھ آوے فرمایا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اٹھا کے اس دنیا سے لے جاوے اور وہ مال میرا رہے ہی نہیں کہ میرے وارثہ کا ہو جاوے دوسرا فرمایا میرے مال کے اندر وہ شریک ہے فرمایا تیسرا اس مال کے اندر میں خود شریک ہوں کہ میں خود اس مال کو خرچ کرا اور فرمایا میرا خرچ بہترین خرچ یہی ہے کہ میں اپنی ذات کے اوپر خرچ کرنے کے بجائے اس مولا کریم کے راستے سے خرچ کرا اس مولا کریم نے مجھے اتنا عظیم مال عطا فرمایا نہ کر کے فرمایا میں نے اسے آخیا بہترین مال اللہ تعالیٰ کے راستے سے پیش کر فرمایا تو سوچا کیوں بات سمجھ آئی نہیں کہ نہیں کہ ایک صحابی کا واقعہ تھوڑے سامنے پیش کیتا دوسرا صحابی کا سامنے حدیثہ کریاں نہیں اللہ تعالیٰ کے راستے پہ خرچ کرنا تھا دیاں فضیل کا اس سے متعلق احادیث سے مبارکہ اور قرآن کی آیتاں میں انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ یہ موضوع میں پیش کرتا ہوں لیکن اپنے اسلام کا ایک عمل ہو کے سنو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے آپ اس میں خلیفے نے خلیفہ ثانی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوسرے جانشین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفے سن اس وقت کائنات کو ہوتے حکومت حضرت عمر فاروق سرکار دی آپ نے علامہ حاکم جس میں کتابہ سے گورنر لکھ چھوڑنے لگ ترجمے آلے لیکن گورنر ایک اور بلا ہو اسلام میں گورنر نہیں ہو شمس علاقے کا آپ نے حاکم بنایا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابیں انہاں نو آپ نے حاکم مقرر کیتا علاقہ حمص کا سواد نال حامی مسعود اس علاقے کا حاکم مقرر کیتا گیا حاکم آپ مقرر ہو گئے تھوڑا عرصہ گزرا تے علاقہ حمص دے وچوں متعدد شکایات حضرت سعید بن عامر کے متعلق حضرت عمر فاروق سرکار کو وصول ہونے لگ پئیاں اس علاقے میں شکایت آنے لگ پئیاں جس بندے نے اس علاقے سے حاکم مقرر کیتا ہے وہ صحیح معنی نہیں کر رہا حضرت عمر فاروق سرکار بہت پریشان ہونے لگ پئے کیونکہ حضرت عمر فاروق سرکار نے دعا کی تھی
مولا کریم مینو انتخاب کے اندر کامل فراست عطا فرما، میں اپنے انتخاب کے اندر کبھی بھولنا نہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے واقعہ کر فراست عطا فرمائی تھی، جس مسئلے کے اندر بھی آپ انتخاب فرماتے ہیں آپ کا انتخاب بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، کر کے کئی بار یہ ہوا ادھر انتخاب حضرت عمر فاروق سے کام ہے، ادھر انتخاب کے اندر خود سیدنا صدیق اکبر موجود ہیں، دوسرے جنت صحابہ کرام موجود ہیں، بلکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب کے اندر دوسرے صحابہ کرام کے نام میں حضرت عمر فاروق سرکار انتخاب کے اندر ایک باقی صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب کے اندر دوسری طرف میں مشاورت ہو گئی، عمر فاروق سرکار نے اپنا انتخاب فرمایا، باقی سارے صحابہ کرام اپنا انتخاب پنجا فرما رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مبارک کی انہوں نے نال ہے، آپ نے فیصلہ فرما دیتا، فیصلہ جو ہونا تھا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے احکام بننے سے آپ نے فیصلہ فرما دیتا، فیصلہ فرما دین و بار حضرت عمر فاروق سرکار نے فیصلہ آیت اترائی، آپ نے دعا فرمائی تھی کہ آپ کی دعائیں میں مقبول ہوئی تھی، آپ کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہوتا، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے، کئی لوگ محدث بات سنتے ہیں، محدث کا معنی ہوتا ہے حدیث سے روایت کرنا، لیکن یہاں پر محدث نہیں ہے، محدث ہے، حضور نے فرمایا ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے، فرمایا میری امت کا محدث عمر فاروق ہے، محدث کا کی معنی جنہیں وہ واقع رب تعالیٰ انہیں قرآن میں آیت اتار کے اس کی عبادت فرماتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت اتار کے عبادت کریں، حضرت عمر فاروق سرکار اس امت کے محدث ہے، جیسے آپ فرما دیتے تھے ویسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی آیات کا نزول فرما کے حضرت عمر فاروق سرکار کی عبادت فرماتا ہے، آپ کا انتخاب آپ نے دعا فرمائی تھی، آپ کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہوتا، آپ بڑے پریشان ہونے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انتخاب کے اندر آپ نے اس طرح بالکل غلطی کرائی، بڑے آپ سنتا ہوئے آپ نے حضرت سعید بن عامر کو بلوایا، اس علاقے کے لوگوں کو اس طرح کی شکایتیں بھیجیا سر، آپ نے فرمایا تو سے والی اچھی شکایتیں دے، لگتا ہے میرے کو جرم ہو گیا، آج میرے انتخاب کے اندر غلطی ہو گئی، جیسے بڑی اچھی شکایتیں نے انہوں اپنی اطرائی شکایتیں پیش کی تھیں، پہلی شکایت یہ پیش کی تھی حضرت سعید بن عامر جڑے نے وہ عدالت کے اندر تاخیر نہ لاندے، فیصلے کرنا سے عدالت سے تاخیر نہ لاندے، سامنے شکایت ہے، آپ نے فرمایا تھا سعید بن عامر کیوں لے جانا ہے، آپ نے فرمایا میں کوئی نوکر چاکر نہیں رکھے ہوا، میں اپنا کھانا پینا سارا کچھ خود کرنا ہے، میں صبح کی نماز کے بعد آٹا خود کرنا ہے، روٹی اپنے ہاتھوں نال خود پکانا ہے، دیکھو اسلام کے حق اپنے ہاتھوں نال روٹی خود پکانا ہے، روٹی کھان تو بعد پکان تو بعد روٹی کھان تو بعد کرنا ہے، زیادہ ہے پوری جان فیصلے کرنا ہے، تاخیر ہو جاتی ہے، میں کوئی نوکر چاکر اور ادھر سے دیکھ ڈالنے واسطے لگا تو کھانا گر کے میں دیکھ کر نہیں لکھا ہوا، یہ کام میں اپنے ہاتھوں کرنا ہے، کہاں کر کے میرے کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، آپ نے فرمایا سے پہلے دوسری شکایت کی ہے، اس علاقے سے لوگوں نے دوسری شکایت پیش کی تھی کہ عمر صحیح بن عامر جھاڑی فیصلے کرنے میں، لیکن راتی جڑا ہے انہاں کو کوئی بندہ آنے سے فیصلے نہیں کرتے، راتی سارے کو غائب آنے نہیں، سے سارے کو کئی دفعہ یہ بھی فیصلے ہوتے ہیں، راتی سب حاجت ہوتی ہے، اثر جاری ہے، یہ سب لگتے نہیں، آپ نے فرمایا تھا صحیح بن عامر اور کی خدمت واسطے سے وہ صاحب کے مقرر کیتا ہے، کیا راتی فیصلے کیوں نہیں کرنا، آپ نے فرمایا میں اپنے 24 گھنٹے میں تو حصے سے تقسیم کیتا ہے، 12 گھنٹے کا مخلوق واسطے رکھے ہیں، 12 گھنٹے کا اپنے خالق واسطے رکھے ہیں، 12 گھنٹے میں نے فیصلے کرنا اور 12 گھنٹے میں رات سے ہوتے ہوئے میں مولا کریم سے دربار سے اپنی حضوری پیش کرنا، اس واسطے میں فیصلے نہیں کر سکتا۔ تیسری شکایت آپ نے بنا دسے پانی تیسری شکایت کی ہے، وہ دسن لگے ساری تیسری شکایت ہے مہینے سے سعید بن عامر ایک چھٹی کرنا ہے، ایک چھٹی کرنا ہے، آج
کرنا نہیں. آپ نے فرمایا میں پہلے دسیا میں دو کر جا کر نہیں رکھے ہوا. میں پورا مہینہ آپ سے سوٹ استعمال کرنا وا کتنا ایک مہینہ سوٹ استعمال کرنا وا. ایک مہینہ میرے حبیب لگ جانا. مہینے کے بعد میں چھٹی کرنا وا. میں کوئی فالتو کپڑے نہیں رکھے. ایک سوٹ ہے اس کو پھر بہت ہی حاجت پیش آ رہی ہے. مہینے سے میں ایک چھٹی کرنا وا غسل نہیں کرنا وا تے اپنا وہ جڑا ایک سوٹ میں رکھیا ہے وہ دھو کے پھر اگلے مہینے واسطے لباس نو میں تیار کرنا وا. اس واسطے میں چھٹی کرنی پڑتی. کتنے عرصے تو بعد آتے ہیں ایک مہینے. آج صفائی جس کے بعد ہے ہر دیکھ لکھا سکول کی ہر دیوار دیکھتے لکھا صفائی جس کے بعد ہے. ایسا تیرے حدیث کا معنی سمجھ آ گیا. صفائی جس کے بعد ہے کیا اس دن تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زیارت کرنے والے ابن فاروق خطاب کے دور کے حاکم اگر حدیث کا مطلب کو نہیں پتا کیا تو ہوئے خطرے زبان گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی. صفائی اس میں بات نہیں ہے. خبردار سکولیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں احادیث مبارکہ کا معنی بدل کر تحریف قرآن اور تحریف حدیث کی ہے. حدیث مبارکہ کا قطعی معنی نہیں. کوئی بندہ حدیث کا معنی ایسا ثابت کر دے کسی حدیث مبارکہ کا معنی ثابت کر دے صفائی جس کے بعد ہے وہ بندہ انعام پیش کراتا. باقی میں محنت کرنا دنیا تو ہو جاوے اگر اس طرح کی روایت نہیں وہ حدیث مبارکہ کیا ہے. الطہور شطر الایمان طہور طہارت سے ہے. طہارت کا معنی پاکی جس سے معنی ہے. طہور کا معنی یہ طہارت سے ہے. طہارت کی ہے. صحابہ کرام بھاوے مہینہ مہینہ سوم نہ بدل لے لیکن انہوں کا لباس پاک رہنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بھاوے میرا پسند نہ کرن میرا لباس نہ بدلن انہاں دا لباس پہلا پہ ہو سکنا ہے وہ پلیت نہیں ہو سکنا. بابا الطہور شطر الایمان طہارت کا استعمال ہے. ظاہر کی طہارت یہ استعمال ہے. باطن کی طہارت یہ استعمال ہے. اگر کوئی میرے نشان کی طرح دونوں طہارتیں ظاہر کی طہارت بھی حاصل کر لیتا ہے باطن کی طہارت بھی حاصل کر لیتا ہے تو وہ میرے نشان کی طرح کامل پورا ایمان کا بن جاتا ہے. فرمایا اس واسطے میں ترائے وجہ سے منو کوتائی ترائے تھاما کی کوتائی نہیں پہنتی ہے. یہ میری حاجدہ نے حضرت عمر فاروق سرکار نے 10,000 سونے دیا شرطیاں پیش کیتیاں. یعنی کامل حق سونے دیا 10,000 شرطیاں پیش کیتیاں. اے سید بن عامر ادھر جو خرچ کر. حضرت سید بن عامر گھر لے کے گئے اپنی بیوی کے نال مشاورت کی تھی. یہ نہیں کہ کپڑے خود دھوتے سب تو بیوی کوئی نہیں سی لیکن اسلام کا مسئلہ ہے کہ بیوی اگر خود خوشی نہ پہلے کپڑے دھو کے دے دے یہ مسئلہ پھر میں بیان کر سکے نہیں. گھر جاؤ تو کپڑے نہ دھو کے دے دے آپ مصیبت میں پھنس گئے. یہ انشاءاللہ وہ مسئلہ پھر میں بیان کروں. مسئلہ ہے خوشی نہ دھو کے دے مگر نہ لباس دھونے کے سلسلے میں شاید اسے مجبور نہیں کر سکتا. یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے. چاہے نوکر کام کر رکھے تو میں اپنے ہاتھ نہ دھوں. سبحان اللہ. اے میرے فاروق سرکار نے سونے دیا 10,000 شرطیاں بھیجیاں نے انہاں کی کریے. اگر تیرا اسی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے اپنا ذخیرہ آخرت نہ بڑھائیے. انہاں بڑی خوشی نال قبول کیتا کہ بھاوے آج پہلی بار اتنا مال اللہ تعالیٰ اتنا دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ ہوئے جی تھان میں خرچ کریے جڑا ساری سب تو زیادہ ضرورت کا مقام ہے اور ساری ضرورت کا مقام آخرت کا مقام ہے دنیا کا مقام نہیں. بیوی نے مشورہ دیتا اور سارا مال سعید بن عامر نے تھیلیاں بنا کے خمس علاقے دے مساکین تے یتیماں دے اوتے تقسیم فرما دیتا. اپنی بیوی کو دیتا. بیوی کہتی ہے میرے شوہر محترم اگر تسی اجازت دے کس طرح غلام نہ خرید کے تاکہ تہاڈی مشقت دے وقت تانوں لوڑ آوے. آپ نے فرمایا میری مشقت دا وقت
نہیں ہے، میری مشقت کا وقت آخرت کے اندر ہے، لہذا اس کا بھی مستحق تلاش کرتا ہوں اور اس کو بھی غرباء و مساکین میں تقسیم کریں گے۔ بجان سمجھ آئی نہیں کہ نہیں آئی؟ سبحان اللہ۔ ظاہر کہ اللہ تعالیٰ سانو اپنے اسلاف کرام دے نقش قدم دے چلن کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔